South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया से एम शारिक सईद का सलाम। जैसा कि आपके इल्म में है, पिछले दिनों पाकिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई और वो जो सैलाब आया और जो मुश्किलात ख़ास करके जनूबी पंजाब के लोगों ने और बलूचिस्तान के लोगों ने ली, और ये वो इलाके हैं जहाँ पे कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पे बहुत ही गुर्बत का शिकार लोग रहते हैं। उनकी दादरसी करने के लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। जब हमने ये मनाजिर पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया ने, साउथ कोरिया में लोगों ने देखे, तो वाकई ही उनके दिलों पे एक, जिसे कह लें कि जी आज हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर उन इलाकों में जहाँ पे ज़िंदगी की आसाइशें और सहूलियात मैसर नहीं हैं, और ऊपर से इस किस्म का सैलाब आ जाना और उनका जानी नुकसान होना, उनके घर बार तबाह हो गए, तो उनकी किस तरीके से मदद की जाए। तो पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया PCK ने इस दफ़ा एक मुनफरिद अंदाज़ अपनाया, और वो जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम करते थे और आपस में डोनेशन करते थे, उनके ज़िम्मेदारान, उन सब ने मिलकर, पाकिस्तान कम्युनिटी के दूसरे मुखय्यर हजरात ने मिलकर वो तमाम पैसा पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कम व पेश 500 ख़ानदान के राशन का इंतज़ाम किया, और उसको बड़ी ही निहायत ज़िम्मेदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कराया, जो कि आप इस प्रोग्राम में देखेंगे भी। नाज़रीन इकराम, ये एक अच्छा अमल है। पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया हर अच्छा दिन मनाती है साउथ कोरिया के अंदर बहुत ही जोश व वलवले के साथ, चाहे वो 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, या उसके अलावा कोई और इवेंट हो। लेकिन ये एक ऐसा वक्त था जिस वक्त हमें सख्त ज़रूरत थी हमारे उन भाइयों की, पाकिस्तानी भाइयों को, जो कि बहुत ही कसबन पुरसी की ज़िंदगी में पहले से भी रह रहे थे, और इस तूफ़ानी बारिशों ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था। तो मेरा आज छोटी सी इस रिपोर्ट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप सबको ये बताना है कि बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान पे नज़र रखें बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहे दुनिया में जहाँ भी होता है, उसे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, और वो खुलूस नियत से पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की मदद करना चाहता है, और पाकिस्तान को खुशहाल, मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहता है। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई वैल्यू नहीं है, वो सोच लें और समझ लें, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठे हुए हैं, और चाहे वो सियासतदान हो या वो किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। जब उनको एहसास होना चाहिए, जब वो ओवरसीज़ में आते हैं, तो यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए अशाइये करते हैं, उनको एयरपोर्ट से VIP तरीके से रिसीव करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, उनको YouTube पे, सोशल मीडिया में चलाते हैं, और उनकी सुबह शाम आवभगत की जाती है। एक अपनी सिर्फ़ और सिर्फ वजह क्या होती है कि वो हमारे पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद हक़ीर समझते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। और दोस्तों, साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करता है, करता रहेगा। मैंने इसके साथ साथ पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के कुछ ज़िम्मेदारान से बातचीत की है, और मैं कोशिश करूँगा कि वो बातचीत भी आपको सुनाऊँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जनूबी कोरिया में पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई वक्त आएगा, जब पाकिस्तान को पाकिस्तान कम्युनिटी की ज़रूरत होगी ओवरसीज़ की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया भर में जहाँ भी, उसके साथ पाकिस्तानी ओवरसीज़ कोरिया में रहने वाले भी हर वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया की भलाई और उनकी खिदमत करना। तो बाकी तो आपको मालूम है कि ये 14 अगस्त और जितने भी जो दूसरे हम लोग यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज़ जो हैं वो यहाँ पे भरपूर तरीके से आज तक मनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त इस जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान में आप
کو معلوم ہے کہ برسات کی وجہ سے جس طرح کی پریشانیاں اور جس طرح کی جو آفت جو ہمارے پاکستانی بھائیوں پہ جو ہے وہ اس وقت آئی ہوئی ہیں، اس سچویشن کو دیکھتے وہ بنتا نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ کس طرح سے ہم لوگ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ہماری جو قیادت یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے سرپرست اعلیٰ جناب عبدالجبار بیگ صاحب موجود ہیں، اور ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے پاکستانی کمیونٹی کوریا کے مرزا نداقت علی مرزا صاحب موجود ہیں. ہماری پوری جو کیبنٹ ہے اس کا یہ متفقہ طور پہ فیصلہ تھا کہ کیوں نہ اس بار جو ہے ہم، کیونکہ ہمارا موٹو تو ایک ہی ہمارا کہ پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی. تو ہمارا شروع سے یہی مقصد رہا ہے، پاکستانی کمیونٹی کوریا کا یہ مقصد رہا ہے کہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کی ہم لوگ جو ہے فلاح و بہبود کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو ہم نے یہ جو ہے نا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ اس بار جو ہے اس کو اس انداز میں جو ہم لوگ سیلیبریٹ کریں. شاہد بھائی بہت بہت مہربانی آپ کی سہول سے تشریف لائے. آپ یہاں پہ PCK کے پلیٹ فارم سے آپ ہمارا انٹرویو نشر کر رہے ہیں. ہم آپ کے دل کی گہرائیوں سے مشغول ہیں اور شکر گزار ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ PCK کا مطلب کیا ہے. PCK کا مطلب ہے پاکستانی کمیونٹی، چاہے وہ پاکستان میں رہتی ہو چاہے کوریا میں رہتی ہو. ہم ان کی فلاحی کاموں کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، جس برے وقت میں بھی، مصیبت میں بھی، کسی طور پہ بھی، تو ہم ہمیشہ بالکل ان کے برابر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو اس دفعہ ہم 14 اگست ہمیشہ اس کوریا کے اندر بڑے دھوم دھام سے مناتے رہے ہیں. تو میری کوشش یہ تھی، ہم لوگوں نے کابینہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اس دفعہ ہم تھوڑا سا اس کو منفرد کریں. لیکن قدرتی طور پر پاکستان کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اور پورے پنجاب میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں ہمارے پاکستانی بھائی بہت تکلیف اور شدت اور غم میں ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی شرکت، ان کے ساتھ ان کے غم میں کس طرح شرکت کر سکتے ہیں. تو ہمارے کابینہ نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم جو یہاں پر 14 اگست بناتے ہیں، اس میں جو ہم ڈونیشن کرتے ہیں یا جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، اس کو ہم اس میں کنورٹ کر لیں کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو اس ٹائم پریشان حال ہیں. تو ہمارا دل بہت غمگین ہے، اور اس لیے ہم نے اس ڈونیشن کو کنورٹ کیا ہے اس ٹائم پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے. اور ہم ایک بہت بڑا جو ہے نا ڈونیشن فوڈ کی صورت میں، ٹینٹ کی صورت میں اور کپڑے کی صورت میں بھیج رہے ہیں. سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کی بھرپور ہم جو ہے نا مدد کریں گے جتنی ہم سے ہو سکے گی. طارق بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں ہماری کیبنٹ بیٹھی ہے، تو ہم نے یہ پروگرام کے حوالے سے کچھ میٹنگ بلائی تھی کہ 14 اگست کا پروگرام کیسے منایا جائے. تو وہ بات چیت ابھی چل ہی رہی تھی کہ پاکستان میں جو سیلاب کا صورتحال بن گئی، بارشیں بہت تیز ہوئیں. تو بلوچستان میں اور ہمارے جو جنوبی پنجاب اس سائڈ میں وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. پھر ہم نے ارجنٹ میٹنگ بلا کے جتنے ہمارے کیبنٹ ممبر ہیں سب سے مشورہ کر کے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اس دفعہ ہم نے پروگرام کرنا تھا اس کو ختم کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. یا پھر جب بھی جو ہمارے قومی دنوں تک مناتے ہیں کوریا میں، جو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بلوچستان میں نقصان ہوا ہے نا، ہم سب یہاں سے جتنا خرچہ ہم ادھر کرنا ہے نا، وہی دوستوں سے لے کے اپنے اپنے جو دوست حصہ ڈالیں گے اس میں، وہ بلوچستان میں یا ادھر پاکستان میں ہم بھیجیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے. یہاں پہ بھی جتنے ہیں پاکستانیوں کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ چلو ان کا تھوڑا انجوائمنٹ ہو جائے، یا ہمیں قومی دن ہمارے یاد رہیں، ہمارے بچوں کو یاد رہیں. تو یہ جو ہم بلوچستان میں جو خصوصی طور پہ ہم نے یہ ادھر پروگرام بنایا ہے کہ وہاں پہ ہم اپنا فنڈ جتنا بھیجیں گے، ان کو کھانے کی چیزیں دیں گے، کچھ جن لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا ہے ان کو کیش بھی دیں گے. اور ہمارا جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو ہماری جو بالکل جو محنت ہے نا وہ رائے گا نہیں جائے گی، انشاءاللہ صحیح ہاتھوں میں جائے گی. کہ 14 اگست کی جو جیسے ہر سال ہم مناتے ہیں، اس سے پہلے آپ تشریف لے کے آتے ہیں کہ بھئی کمیونٹی مختلف علاقوں کے اندر کوریا میں کیا کیا تیاریاں کریں. تو اس بار ہم آپ کو سرپرائز یہ دینا چاہتے ہیں، جیسے حسب روایت ہم ہر سال جو ہے یعنی دھوم دھام سے 14 اگست کا پروگرام مناتے تھے. اس سال بھی ہمارا یہی پلان تھا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو پاکستان کے آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً صوبہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ سب سے زیادہ بارشوں میں اور سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ، یعنی کرائسس کا شکار ہو گیا ہے اور لوگ بہت زیادہ وہاں پہ پریشان ہیں.
ان کو رہنے کے لیے، ان کے یعنی کہ پہننے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے کافی مشکلات ہو رہی ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی یہاں پہ، ہماری کمیونٹی کے سرپرست اعلیٰ نے یہ یعنی ہم سب نے مل کے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس مرتبہ ایک امدادی پیکج بنا کے وہاں تک ان غریبوں تک ہم یہ پہنچائیں. تو الحمدللہ ہم یہ کاوش کر رہے ہیں